تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھو انسان جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، بالکل صاف کلیئر آ رہی ہے آواز وہ دیکھو کہہ رہا نہیں آ رہی، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہو بھائی جی؟ اچھا ٹیسٹ کیا تھا پھر آ ہی رہی ہوگی۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکیٹ سے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے، خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں، ایک دوست ہیں میرے بہت قریب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پہ چوٹ لگی، تو ان کو اب خوشبوئیں جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا ساری ایک خوشبو سنگھائی دیتی ہے۔ آپ ان کو گلاب سنگھائیں، عود سنگھائیں، بیسیوں قسم کی خوشبوئیں سنگھائیں، وہ ان خوشبوؤں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے، وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے، ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے؟ یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں، نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں۔ بولو نا بھائی، نہیں تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا، تبھی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اب ایک پانی مٹی کے ملاب سے اربہ ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے۔ ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ دو لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا، بس چار پھٹے لگا دوں، ایک پھٹا لگاؤں گا اور چار پائے لگا دوں گا کیل سے، اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں، کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں۔ میں دو لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع، صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے۔ ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا۔
چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، 2 لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا۔ خرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیسی بات ہے یار، ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی، اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاپ سے اس نے ہرن بھی۔ میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائینا بھی بنا دیا اس نے۔ ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے، ہے بھائی؟ کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے۔ یہ سارے پانی ہیں جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے۔ او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے، اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے۔ تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاپ سے ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاپ سے انسان بنا دیا، اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی، اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ۔ انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی۔ انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے۔ خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے۔ اتنے سارے سینسر۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے۔ آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا۔ مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر کاٹ کے دیکھو گے، کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی، کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائی، اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا، میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں، لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا، نہیں کھانا۔ میں نے زبان پہ رکھا، ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی۔ دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کھٹا ہے۔ یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے، دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی، وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی۔ تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان، وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے، یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ تو میرے بھائی، جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے، یہ خود بخود کیسے بن گئی، اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہم بنے نہیں ہیں، کوئی صناع ہے، کوئی کاریگر ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں۔ دیکھو، ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں
میں ایسا, میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کم وقتوں 2 بھی نہیں ہو رہی, ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں. جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں, کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, میں ایسا میں ویسا, آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب. کوئی دوسرا, کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے, میں اتنی کیوٹ, اتنی حسینہ, اور شرماتی رہتی ہے. کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لیکن یہ کیا بات ہے, الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے, مٹی, گارا اور پانی نظر آئے گا, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں, کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو, بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نا 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 نا, صرف مٹی, گارے, پانی اور گوبر, 3 چیزیں ہیں. گوبر, مٹی, پانی, 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے, اسی سے انار کا پھول بناتا ہے, اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ, جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے, اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو, مٹی, گوبر, پانی, اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا, ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا, مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا, لال ٹماٹر کی طرح, کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا, انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. سن اللہ الذی, اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا, اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ, اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ, یار یہ مٹی ہے, یار یہ گوبر ہے, یہ پانی ہے, ملا کے انار بنا کے دکھا. وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی, میں اس سے انار نہیں بنا سکتا. ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا, پھر درخت, پھر پھول, پھر اس پھول, ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے. پھر اس پھولوں پہ کچا پھل, پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل, اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو, تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے, جاپانیوں کی طرح نا, جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں, بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا, ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا, سیب کو بنایا, انگوروں کو بنایا. کتنے ڈفرنٹ ذائقے, مختلف الوانہ. اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو, ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے, لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں, ذائقوں میں, چیزوں میں اختلاف دیکھو. اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں, زمین پہ چلنے والے جانور, زمین پہ ریگنے والے جانور, ہوا میں اڑنے والے جانور, شکار کرنے والے جانور, دانا کھانے والے جانور. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے. 2 پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے, ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے. جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ, تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے. جس کو کتر کتر کے کھانا ہے, جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح, ہک کی طرح, تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے.
جس جان بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے, وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی, وہ جو لانچ میں نا چپو, تو ایسے چپو دے دیے اس کو, وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا توے کی طرح, جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین, کسی زمانے میں پکایا کرتی تھیں, اب تو پیزا آ گیا, تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو, ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے, پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے. ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے, ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی, اندھا بنایا, لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں. مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں, اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی, لیکن اللہ نے ان کی پیچھے 2 آنکھیں لگا دی, اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے دیکھ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو, آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی 2 آنکھیں اور ناک لگا لو, لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے, پیچھے دیکھ رہا ہے, پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو, کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. ٹرائی کر کے دیکھو, جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے. پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ, یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا. اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں؟ بھائی تو پلٹ سکتا ہے, وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے, وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے. اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے, آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی, پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے. بڑی مچھلیاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے, لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے, یہ کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو زیمبیا والو؟ یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج. دنیا میں 2 چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں, 3 چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب, دوسرا موسیقی گانے بجانے, تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں, تم عورت کی تعریفیں کرو گے, تم شراب کی تعریفیں کرو گے, تم نشے کی تعریفیں کرو گے, تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان 3 چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ؟ بولو نا, اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے, کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ کتنی سی کمی ہو, کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ تم شراب سے نکلو, تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری, اس بکھیڑوں سے نکلو, اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی, ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے, اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے، اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے، ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر ایک مذاق ہے، بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے۔ اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں، یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں۔ یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں۔ اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے یا آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی؟ میری دعوت کی، فرض کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ۔ مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی۔ پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ۔ جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے۔
تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی؟ کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا. مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا، اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے، پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر. یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں، کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے، معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے. تکلف میں نہیں پڑتا. تکلف کیا ہے، آرام کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں. چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا، بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی، مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا، یہ مفتی صاحب دال چاول، یہ فلانا ڈم، بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے تل ملا رہے ہیں، پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار، کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں، چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے، سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں، اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی. تکلف نہیں. تکلف کیا ہے؟ آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، رکھ دی. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا، مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری، نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا، اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے. میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا، میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا. میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے. بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے، فری میں کھلا رہے ہو، تو اب ہماری مرضی یار جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے، دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے، بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے، بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں. اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں، ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا. کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے. لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار، اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے، یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا کہ آ ہی نہیں رہا. آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت، یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں. انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی، اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے.
خیر اتنا نہیں کرو, اس کو بس بتا دو. یہ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے, غیر مسلم ملک میں آ کے, جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے, تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے, اور تھوڑا خوش نہیں, بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے, اور تھوڑا ناراض نہیں, بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ آپ نہیں بتا سکتے, یہ ایتھیس ملحد نہیں, یہ گورا نہیں بتا سکتا, یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا, تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا, کوئی میری فرما برداری کرتا ہے, میرے لیے قربانی دیتا ہے, میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے, مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری, دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں, بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے آگ کر دیتے ہیں, بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے, اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے ان تکفروا, اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے, جانور مر کے مٹی ہو کے ختم, کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ شکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور نہ شکری کیا ہوتی ہے, احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو, اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے, یہ انسٹال کر دیے. باقی سب سیٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں, باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے. یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمبیلی ہے, یہ گلاب ہے, اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی, بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا, جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ, نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ
ان کو نکالو اس جھنجھال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو, پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے یہ پیغام؟ صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی, اس نے کہا یہ لے, کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. کہتا میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہا وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس, بولتے کیوں نہیں ہے, لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل, نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا, آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا, پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا, ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں, زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے, ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے, ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس, ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ, انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو, نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں, طریقہ کیا ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, اس کا پیکج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر. نکاح کا کیا طریقہ ہے, نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے,
وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے، مردار مت کھاؤ، جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، کن جانوروں کو کھانا ہے کن کے قریب نہیں جانا، یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ، جوا حرام کر دیا اس نے۔ غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے، ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ اللیگل ہونا چاہیے، سوچتے رہیں گے، سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، کچھ کہیں گے بالکل ٹنڈ پنڈ ہونی چاہیے، کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو۔ اسلام سے پوچھو، اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے، اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے۔ داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی۔ مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے۔ اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے، بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے، ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا، اولڈ ہاؤس۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی۔ ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی، کھلائے گا کون؟ شوہر۔ کمائے گا کون؟ شوہر۔ گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر۔ غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے، کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے، گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے، تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے۔ کسی کمپنی کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے۔ گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا، سارے ہی باپ ہیں، بیوی بھی باپ ہے، شوہر بھی باپ ہے، بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے۔ باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، سب کیا ہے؟ باپ۔ تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا بھائی یہ ایک گھر ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں بھی ایک امیر ہے۔ وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی؟ وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی، تاکہ یہ گھر چلے۔ تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں، غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہیں، چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ طلاقوں کا ریشو، اتنی طلاقیں، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو، سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو، شکر کرو، اور دعا مانگا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں، موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، خدا کی قسم۔